ہے یہ جو قانون بنایا گیا ہے اس میں گورنر جو ہیں وہ مکمل طور پہ خود مختار ہیں. آئی ایم ایف کے وائس رائے ہوں گے. وہ پاکستان میں ریاست کی سطح پہ کسی کو جواب دہ نہیں ہے. ان سے کوئی جواب دہی نہیں کر سکے گا. قانون میں یہ جو منظور کیا گیا ہے واضح طور پہ لکھا ہے کہ حکومت کا یا کسی قسم کے سرکاری ادارے کا کوئی شخص ان سے کوئی بات چیت بھی نہیں کر سکے گا, کوئی ڈائریکشن نہیں دے سکے گا, کوئی پوچھ نہیں سکے گا. تو ہر لحاظ سے ان کو سیاہ و سفید کا مالک بنا دیا گیا. چلیے ہمیں اس پہ اعتراض نہیں, سیاہ و سفید کا مالک بنا دیں, لیکن جسے آپ سیاہ و سفید کا مالک بنائیں اس کے اکاؤنٹیبلٹی کا کوئی میکنزم تو طے کریں نا, کہ جو اس کی کارکردگی ہے اسے جانچنے کا کیا طریقہ ہوگا. اسٹیٹ بینک اور گورنر کی کارکردگی کو جانچنے کا بھی قلم انہی کو دے دیا گیا ہے. آپ خود ہی اپنے ٹارگٹ سیٹ کریں گے اور آپ خود ہی بتائیں گے کہ آپ نے کتنی اچھی کارکردگی کا اظہار کیا ہے. دنیا میں ایسا کہیں ہوتا ہے؟ گورنر اسٹیٹ بینک کے اوپر وہ کہتے ہیں جو بورڈ ہے وہ نگرانی کرے گا. آپ مجھے بتائیے دنیا میں کس جگہ یہ ہوتا ہے کہ جو بورڈ کا چیئرمین اور چیف ایگزیکٹو ایک ہی ہو؟ ایک طرف گورنر بینک کا چیف ایگزیکٹو ہے اور دوسری طرف وہ بورڈ آف ڈائریکٹرز کا چیئرمین بھی ہے. تو جس بورڈ نے گورنر کی نگرانی کرنی ہے, اوورسائٹ کرنی ہے, وہ بورڈ اگر گورنر کے نگرانی میں ہی کام کرے گا تو وہ اس کی اوورسائٹ کیسے کر سکتا ہے؟ یہ ایک اتنا بڑا اس میں سکم ہے اور تضاد ہے جس کا حکومت کے پاس کوئی جواب نہیں. اس قانون کے تحت یہ لکھ دیا گیا ہے کہ اسٹیٹ بینک حکومت کو 1 روپیہ قرض نہیں دے سکے گا. پوری دنیا میں سینٹرل بینک کا یہ کردار ہوتا ہے کہ وہ لینڈر آف لاسٹ ریزورٹ ہوتا ہے کسی بھی ریاست کے لیے. اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی ایمرجنسی ہو, کلیمٹی ہو, تو حکومت اسٹیٹ بینک سے قرض لے سکتی ہے تاکہ اس مشکل بحران سے نبٹ سکے. چاہے وہ زلزلہ آ جائے, چاہے وہ سیلاب آ جائے, چاہے وہ جنگ ہو جائے. اب اسٹیٹ بینک کو قانون میں لکھا گیا ہے کہ آپ حکومت کو 1 روپیہ نہیں دیں گے. اچھا, اب کیا یہ لکھنے سے یا حکومت کا جو دعویٰ ہے کہ ہم نے اسٹیٹ بینک سے 1 روپیہ قرضہ نہیں لیا, تو کیا اس سے حکومت کے قرضوں پہ پابندی لگ گئی؟ نہیں. حکومت کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ اسٹیٹ بینک سے سستا قرضہ تو نہیں لے سکتے. اب آپ نے جتنا قرضہ لینا ہے وہ کمرشل بینکوں سے لینا ہے اور کمرشل بینکوں سے مہنگا قرضہ لینا ہے. تو جہاں اس کے ساتھ ایک طرف حکومت کے قرضوں کی کاسٹ بڑھے گی, کاسٹ آف بوروئنگ بڑھے گی, وہاں پہ آپ نے حکومت کو انٹرنیشنل اور پرائیویٹ بینکس کا یرغمال بنا دیا کہ وہ ایک کارٹلائزیشن کر سکتے ہیں. وہ مل کر من مانے داموں پہ حکومت کو انٹرسٹ ریٹ کا قرضہ آفر کریں گے, جو کہ حکومت کے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہوگا کہ جس ریٹ کے اوپر بینکس اسے قرضہ دیں گے وہ ان سے قرضہ لے, اور وہ سستا قرضہ مارکیٹ سے یا بینک سے لینے کا دروازہ بند ہو گیا ہمیشہ اس کے لیے. یہ دنیا میں ایسا نہیں ہوتا, لیکن یہاں پہ ریاست کے ہاتھ اور پیر باندھنے کے لیے اور اسے بین الاقوامی بینکوں کا غلام بنانے کے لیے یہ قدم اٹھایا گیا ہے. پھر اسی طرح اس میں یہ کہا گیا ہے, میں نے اسٹینڈنگ کمیٹی میں یہ بات اٹھائی تھی کہ گورنر اور ڈپٹی گورنرز جو ہیں ان کے لیے یہ شرط ہونی چاہیے کہ وہ ڈیول سٹیزن نہ ہوں. یہ پاکستان کی قومی مالیاتی خود مختاری کی نگرانی ہے, اور جو ہماری مالیاتی خود مختاری کے نگران ہوں گے اس میں ڈیول سٹیزن ہونے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی کسی دوسرے ملک کا شہری بھی ہے تو وہ اس ملک کی حکومت کی بات کیوں نہیں مانے گا. تو لہٰذا جو بھی گورنر اور ڈپٹی گورنر ہو وہ پاکستانی شہری ہونا چاہیے. حکومت نے اس میں سے گورنر کے لیے تو رکھ دیا لیکن ڈپٹی گورنر کے لیے نکال دیا. اب ڈپٹی گورنر اور جو نان ایگزیکٹو بورڈ ممبرز ہیں وہ ڈیول سٹیزنز ہو سکتے ہیں, یعنی کہ غیر ملکی شہری اب ہماری قومی مالیاتی خود مختاری کے اوپر نگران بن کے بیٹھ سکتے ہیں.
اسی طرح اس کی جو گورنر کی ٹرم تھی وہ 3 سال کی تھی، اسے حکومت نے کہا کہ ہم نے بڑھا کے 5 سال کے لیے کر دیا ہے، اور 5 سال ایکسٹینڈ بھی ہو سکتی ہے، گویا کہ گورنر صاحب 10 سال کے لیے براجمان رہ سکتے ہیں اپنی کرسی پہ۔ اور انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ اس لیے کیا ہے کہ اسٹیبلٹی آف ٹینیور رہے، پالیسیز میں تسلسل رہے۔ ہماری یہ تجویز تھی کہ اگر آپ نے 2 ٹرمز دینی ہیں تو 3 سال کی 2 ٹرمز دیں، چونکہ 10 سال کسی ایک شخص کی چھاپ بہت ڈوگما لا سکتی ہے پالیسیز کے اندر۔ ہو سکتا ہے کہ حالات بدل جائیں، ہر شخص کی ایک خاص آؤٹ لک ہوتی ہے، تو اس میں فریش تھاٹ آنا چاہیے، فریش تھنکنگ بھی آنی چاہیے۔ اگر آپ نے 5 سال کرنی ہے تو پھر 1 ٹرم کریں یا 3 سال کی 2 ٹرمز کریں۔ انہوں نے 5 سال کی 2 ٹرمز کی ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیے لطیفہ کہ گورنر اسٹیٹ بینک کے لیے تو ضروری ہے کہ وہ 3 سال سے 5 سال کی ٹرم پہ بیٹھے۔ ہائر ایجوکیشن کمیشن میں حکومت نے چیئرمین کی مدت جو 4 سال کی تھی وہ 2 سال کر دی، یعنی کہ ہائر ایجوکیشن کمیشن میں آپ 4 سال سے گھٹا کے 2 سال کر رہے ہیں، اور گورنر اسٹیٹ بینک کے لیے 3 سال سے گھٹا کے 5 سال کر رہے ہیں۔ کیا بقول سہیل وڑائچ صاحب یہ کھلا تضاد نہیں ہے؟ اس سے بڑا تضاد کیا ہو سکتا ہے کہ اعلیٰ تعلیم میں آپ 2 سال کریں اور اسٹیٹ بینک کے گورنر کو خوش کرنے کے لیے 5 سال کریں؟ اور میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ حکومت کیوں گورنر اسٹیٹ بینک کے آگے فلیٹ ہو گئی ہے، اس لیے کہ فارن فنڈنگ کی جتنی ٹرانزیکشنز ہیں وہ سب اسٹیٹ بینک کے ذریعے پاکستان میں آئی ہوئی ہیں، اور فارن فنڈنگ کیس میں جو تحقیقات ہونی ہے اس میں ان کی منی ٹریل لینے کے لیے اسٹیٹ بینک کا بڑا کلیدی کردار ہے۔ اور عمران نیازی صاحب گورنر اسٹیٹ بینک کو خوش کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ فارن فنڈنگ کی جو شفاف تحقیقات ہیں اس کو سیبوٹاج کر سکیں، اس کو روک سکیں۔ اسی لیے میں نے کہا تھا کہ یہ بڑا ضروری ہے کہ عمران خان صاحب اب ایک سیکیورٹی رسک بن گئے ہیں، یہ اپنی فارن فنڈنگ اور ممنوعہ فنڈنگ کو کور کرنے کے لیے پاکستان کے مفادات سے کھیلیں گے، اور انہوں نے گورنر اسٹیٹ بینک کو کھلی چھٹی دے دی کہ جو آپ کو آزادی چاہیے وہ لے لو، لیکن مجھے آپ نے کل کو سرٹیفکیٹ دینا ہے۔ پھر اس میں لکھا گیا ہے کہ جو گورنر اسٹیٹ بینک ڈپٹی گورنر ہیں، بورڈ ممبرز ہیں، وہ خود ہی اپنی تنخواہوں کا فیصلہ کریں گے، اور جو ملک میں بینکنگ صنعت میں اعلیٰ ترین سیلریز ہیں، یعنی کہ سٹی بینک ہے یا اور جو پرائیویٹ بینکس ہیں، ان کے جو چیف ایگزیکٹوز تنخواہیں لے رہے ہیں ان سے زیادہ مراعات ہوں گی۔ اچھا جی، چلیے آپ منہ مانگی تنخواہیں لے لیں، لیکن اس کے بعد جو مزے کی بات ہے کہ اس کے اندر یہ بھی پھر ایک بڑا شاندار جملہ ایڈ کیا گیا ہے کہ جو یہ تنخواہیں لیں گے اس کے اوپر نو ریومنریشن اور فی اور کمپنسیشن شیل بی بیسڈ آن دا بینکس پروفٹس اور اینی آف اٹس ریونیوز، یعنی کہ کروڑوں روپے کے وہ تنخواہیں مہینے کی وصول کر سکتے ہیں، لیکن ان کی تنخواہ بینک کے پروفٹس اور ریونیو کے ساتھ منسلک یا جڑی نہیں ہوگی، ان کی کارکردگی کا اس تنخواہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ دنیا میں کہاں ایسے قانون بنتے ہیں کہ آپ کسی کو منمانی تنخواہیں دیں اور کہیں جی آپ کی تنخواہ کا آپ کی کارکردگی سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ اسی طرح جو کانفلکٹ آف میں ملتے ہیں ہم لوگ، گورنمنٹ کے لوگ اپوزیشن کے لوگوں کو بھی ملتے ہیں، اپوزیشن کے گورنمنٹ کے لوگوں کو بھی ملتے ہیں، حال چال ہم پوچھتے ہیں، خبر باہر یہ جاتی ہے جی کہ کوئی طوفان آنے والا ہے، حکومت جانے والی ہے، اور ہر طوفان کے پیچھے حکومت ہی نے جانا ہوتا ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، ووٹ آف کانفیڈنس یا نو کانفیڈنس یہ ایک آئینی رستہ ہے، ایک قانونی رستہ ہے، ایک جمہوری رستہ ہے۔ اس سے پہلے بھی یہ رستہ اپنانے کی کوشش کی گئی، چیئرمین سینٹ کے خلاف نو کانفیڈنس موشن پیش کی گئی، اکثریت میں ہونے کے باوجود اپوزیشن کو منہ کی کھانی پڑی۔
اس کے بعد وہ پھر کہتے رہے کہ ہم اسپیکر نیشنل اسمبلی کے خلاف نو کانفیڈنس موشن لائیں گے، ہم پرائم منسٹر کے خلاف نو کانفیڈنس موشن لائیں گے. تو جب سینٹ میں ذلت امیز شکست کا سامنا کرنا پڑا اپوزیشن کو، تو اس کے بعد وہ جرت نہیں کر سکی کہ وہ اسپیکر کے خلاف نیشنل اسمبلی کے میں نو کانفیڈنس لاتے یا پرائم منسٹر کے خلاف لاتے. تو اب بھی انہیں اگر لانی ہے تو ہم ویلکم کرتے ہیں. لیکن یہ جس طرح تھرو میڈیا ایک ہائپ کریٹ کی جاتی ہے اور ایک بے یقینی کی کیفیت، اور بے یقینی کسی شخص کے لیے ہو، کسی خاندان کے لیے ہو، کسی ملک اور معاشرے کے لیے ہو، زہر قاتل کا حیثیت رکھتی. بے یقینی بہت نقصان دہ ہے. یہ بے یقینی تحریک انصاف اس طرح کی بے یقینی کی کیفیت پیدا کرنے کا نقصان صرف تحریک انصاف کو نہیں ہوگا. اس بے یقینی کی کیفیت کا نقصان صرف پی ٹی آئی کی حکومت کو نہیں ہوگا. اس بے یقینی کی کیفیت جو پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اس کا نقصان مملکت خداداد پاکستان کو ہوگا. تو خدا را اپوزیشن کے ان جھوٹی باتوں پہ، ان وعدوں پہ، ان لاروں پہ، ان پروپیگنڈوں پہ میں میڈیا کو یہی ریکویسٹ کرنا چاہ رہا ہوں، لانی ہے موسٹ ویلکم. کل لائیں، یہ سیشن تھا، اس میں لے آتے. دائر تو کریں. صرف مل بیٹھنے سے جی آج پھر آپ کے سامنے ہے مولانا پی ڈی ایم کو جو لیڈ کر رہے ہیں، وہ 23 مارچ کی ڈیٹ دیتے ہیں. بلاول صاحب 27 یا 28 فروری کی ڈیٹ دیتے ہیں. بہت سارے معاملات پہ کل میں خود سن رہا تھا ایک ٹی وی چینل پہ شاید خاقان عباسی کا، کہ ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے طریق عدم اعتماد پیش کرنے کا. کسی لیول پہ یہ ڈسکس نہیں ہوا. پھر یہ تاثر دیا جا رہا ہے، کہیں یہ تاثر دیا جا رہا ہے جی کہ ڈیل ہو رہی ہے. یہ بڑا تاثر، بڑا پروپیگنڈا عوام الناس میں، یہ بڑا زہر گولا گیا. آئی ایس پی آر کو پھر آنا پڑا، صورتحال کو کلیئر کرنا پڑا کہ ہماری کسی کے ساتھ کوئی ڈیل نہیں ہو رہی. یہ بڑا بلند و بانگ دعوے جی میاں صاحب آ رہے ہیں، بڑا ان کا بھائی. میں تو پہلے بھی کہتا آ رہا ہوں کہ میاں صاحب آئیں گے سیدھے جیل جائیں گے. ایک سزا یافتہ شخص جسے سپریم کورٹ آف پاکستان کے لارجر بینچ نے 7 سالہ قید با مشقت سنائی، اس کا استقبال ہوگا. یہ کیسا ملک ہے، یہ کیسا معاشرہ کہ ایک کرمینل کا، ایک چور کا، ایک ڈاکو کا، ایک بد دیانت کا، ایک بد کردار کا استقبال ہوگا، ایک ایبسکونڈر کا استقبال ہوگا. بھائی ایبسکونڈر ہے، آئے گا تو سیدھا جیل جائے گا. آئے، اسے آنا چاہیے. وہ جیلی میڈیکل لیگل لے کے، میڈیکل رپورٹ لے کے 4 ہفتوں کی کمٹمنٹ کر کے ولایت گیا ہے. اب 4 ہفتے تو کیا کئی مہینے گزر چکے ہیں. اب تو برطانوی حکومت بھی اسے پناہ دینے کے لیے تیار نہیں. اب حکومت نے بھی یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہائی کورٹ کو رجوع کیا جائے، اسے واپس لایا جائے، اور واپس لا کے اسے جیل کی اسی چکی میں بند کیا جائے جہاں سے نکال کے اسے باہر